رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تخلیقات پر غور و فکر کرو، لیکن اللہ پر غور و فکر کبھی بھی مت کرو۔ تمہیں اگر اللہ کی تخلیقات پر غور و فکر کرو گے، اس کی مخلوق پر غور و فکر کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اگر اللہ پر غور و فکر کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنی مخلوقات کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، اپنے آپ کے تعارف کے لیے میں نے مخلوقات کو تخلیق کیا ہے، اس وجہ سے مجھے پہچاننا ہے تو میری مخلوقات پر غور و فکر کرو۔ اور پھر دعوت دی وفی انفسکم افلا تبصرون، میری تو نشانیاں تمہارے اندر موجود ہیں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں سوچ نہیں ہے؟ سوچو اس پر کہ میری نشانیاں، میرے ہونے کی نشانیاں، میرے رب ہونے کی نشانیاں، میرے خدا ہونے کی نشانیاں، میرے معبود ہونے کی نشانیاں تمہارے اندر میں نے ودیت کر دی ہے۔ اگر سوچو تو میں تمہارے اندر سے بول رہا ہوں کہ میں خدا ہوں تمہارا، میں نے تمہارے اندر روح پھونکی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح جو ہے وہ میں نے تمہارے اندر پھونکی ہے، فَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ، میں نے تمہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ یہ تمہارے اندر میں نے اتنی جو جلالتیں رکھی ہیں، اتنی جو عزتیں رکھی ہیں، اتنا جو علم رکھا ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اتنی عزت و تکریم عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ تمہیں صحت و تندرستی عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ پانی تمہیں عطا کرنے والا کون ہے جس کے ذریعے سے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے تو ہر چیز کو زندہ رکھا ہوا ہے، اس پانی کے ذریعے سے زندہ رکھا ہوا ہے۔ کس طرح وہ تمہارا جزو بدن بنتا ہے، اس روح پر تدبر اور تفکر اور غور کرو کہ یہ روح پوری اس ڈھانچے میں تمہیں لگتا ہے کہ یہ روح کے ذریعے سے تمہارا جسم زندہ ہے، روح کے ذریعے سے میں نے تمہیں زندہ رکھا ہوا، یہ روح نکل جائے تو تمہاری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اے میرے بندو، غور کرو، اس روح پر غور کرو، اس جسم پر غور کرو کہ یہ روح تمہیں پورے بدن میں دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن مجھے بتاؤ نا کہ یہ تمہارے جسم کے کس حصے میں رہتا ہے؟ یہ روح جو تمہارے پورے جسم کو چلا رہا ہے، کیا یہ تمہارا روح تمہارے دل میں رہتا ہے کہ تمہارے پورے جسم کو چلا رہا ہے؟ تمہارے ہاتھوں میں رہتا ہے، تمہارے پاؤں میں رہتا ہے، تمہارے آنکھوں میں رہتا ہے، تمہارے سر اور دماغ میں رہتا ہے؟ آخر یہ روح کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ میرے بندو، اگر تم جستجو میں لگ جاؤ تو پورے جسم پر صدیاں گزر جائیں، تمہیں پتہ نہ چلے کہ تمہارا روح کس جگہ پر رہتا ہے، تمہیں کوئی پتہ نہ چل سکے گا۔ بس میری بھی یہی مثال ہے کہ میں اس پوری کائنات کو چلا رہا ہوں جس طرح تمہارا روح تمہارے جسم کو چلا رہا ہے، لیکن مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پہاڑوں میں ہوں، میں دریاؤں میں ہوں، میں زمین میں ہوں، میں آسمان میں ہوں۔ اس جسم پر غور کرو گے تو میں تمہیں سمجھ آ جاؤں گا کہ میں کیا ہوں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، امام علی بن موسیٰ الرضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسلام اللہ علیہ مشہد میں آپ کا مزار مقدس ہے، فرماتے ہیں لیس العبادت کثرت الصلاۃ والصیام، عبادت کثرت نماز کا نام نہیں ہے، عبادت کثرت سیام کا نام نہیں ہے، انما العبادت التفکر فی امر اللہ، عبادت یہ ہے کہ تم اللہ کی ان تخلیقات میں غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، یہ عبادت ہے۔ کثرت صلاۃ و سیام عبادت نہیں ہے، اللہ کی تخلیقات میں غور و فکر کرنا اصل عبادت ہے کہ اس کے ذریعے سے خدائے بزرگ و برتر کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ اللہ انسان کو پھر قوت عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے عقل کے ذریعے سے پہچانتا ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی خالق ہے، اور اس خالق جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی میری انگلی کا ایک پورا نہیں بنا سکتا،
اس کے جینون طریقے سے کوئی بھی نہیں بنا سکتا، تو جس نے بنایا ہے وہ خدائی کے لائق ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، وہ پرستش کے لائق ہے۔ اس جیسا جب کوئی نہیں بنا سکتا تو پھر میں اسی کی عبادت کروں گا جس نے یہ کچھ بنایا ہے۔ اس لیے فرمایا نا کہ کفار تو کہتے ہیں کہ یہ ہڈیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، ایسے یہ جسم جو ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ یہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا نبی کہہ دیجئے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ وہ ذات جس نے پہلے ان کو پہلی بار تخلیق کیا ہے دوبارہ بھی وہی ان کو تخلیق فرمائے گا۔ تو اس ذات کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس ذات کے سامنے سجدہ ریز ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے اگر انبیاء میں سے کوئی بھی تشریف نہ لاتا، کوئی نبی اس دنیا میں نہ آتا، تو تب بھی اہل عقول پر لازم اور واجب تھا کہ وہ اللہ کو ایک مانتے، وہ اللہ کو خدا کو خدا واحد مانتے، وہ خدا کو ایک مانتے۔ اگر انبیاء، یہ تو اللہ کا فضل اور احسان ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست تعلیمات عطا کی ہیں انبیاء کے ذریعے سے ہمیں، انبیاء کے ذریعے سے ہمیں تعلیمات عطا کی ہیں، اور ان تعلیمات کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں راہ ہدایت پر رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر انبیاء کرام کا یہ طریقہ کار اللہ اختیار نہ فرماتا تو یہ عقل جو اللہ نے انسان کو دی ہے، اس عقل کی وجہ سے بھی واجب اور ضروری تھا کہ انسان جو ہے وہ صرف اللہ واحد کی عبادت کرتا، اس لیے کہ یہ عقل بتاتا ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تمہارا پیدا کرنے کس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ تمہارا رزق جو کھیتوں میں اس طرح بکھرا پڑا ہے، اس کو مجتمع کر کے کون تمہارے گھروں تک اس کو صحیح و سلامت اور اس میں انرجی جو ہے وہ قائم و دائم رکھتا ہے۔ دیکھیں انسان کا روح قطع ہو جاتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر گندم کے بوٹے کو کاٹا جاتا ہے تو انرجی پھر بھی اس کے دانے میں سلامت کون رکھتا ہے؟ کون رکھتا ہے یہ انرجی سلامت؟ کہ وہ مر گیا، وہ بوٹا، وہ درخت مر گیا جس سے تم پھل کھاتے ہو، اس کا پھل تمہارے پاس زندہ و سلامت انرجی کے ساتھ تر و تازہ کون لے کے آتا ہے؟ وہی خدا ہے، وہی رب ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔